السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہنستے مسکراتے اچھلتے کودتے چمکتے دمکتے ہماتن گوش ساتھیوں، کہانی زبانی کی جانب سے خوش آمدید۔ آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک پرانے زمانے سے کہانی، مگر ہے بڑی ہی مزیدار۔ عنوان ہے گدھے کی حجامت۔ حجامت کا بھلا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ارے بال کاٹنا۔ بہت دنوں کی بات ہے، بغداد میں ایک حجام رہتا تھا، نام تھا محمود۔ وہ اپنے کام میں بہت ہوشیار تھا۔ اچھے حجام اس کے آگے پانی بھرتے تھے، آنکھوں پر پٹی باندھ کر حجامت بناتا۔ کیا مجال کہ ایک بال بھی غلط کٹ جائے۔ بڑے بڑے امیر اور وزیر اس سے حجامت بنواتے تھے۔ تھوڑے ہی دنوں میں وہ سونے چاندی میں کھیلنے لگا۔ جوں دولت بڑھی، لالچ بڑھتا گیا اور غرور بھی۔ ایسے ویسے سے تو وہ سیدھے منہ بات بھی نہ کرتا۔ غریب آدمی بھولے بھٹکے دکان پر آ جاتا تو اسے دھکے دے کر نکلوا دیتا۔ ایک دن ایک لکڑہارا یعنی لکڑیاں کاٹنے والا قسمت کا مارا دکان کے پاس سے گزرا۔ اس کے ساتھ ایک گدھا بھی تھا۔ گدھے پر لکڑیاں لدی تھیں۔ لکڑہارے نے ہانک لگائی، لکڑیاں لے لو، لکڑیاں۔ آواز سن کر حجام باہر آیا۔ لکڑیاں دیکھیں، پھر ناک چڑھا کر بولا، یہ کوئی لکڑیاں ہیں؟ سرکنڈے معلوم ہوتے ہیں، یہ کیا خاک جلیں گے؟ خیر 2 آنے لینے ہیں تو ڈال دو۔ لکڑہارے نے کہا، صاحب آپ بھی کمال کرتے ہیں، مول لگانے سے پہلے سوچا تو ہوتا۔ 1 من پکی لکڑیوں کے 2 آنے، توبہ توبہ، 4 آنے سے 1 پائی کم نہ لوں گا۔ حجام نے جھڑک کر کہا، جا راستہ ناپ، میرا تیرا سودا نہیں پٹے گا۔ سستا زمانہ تھا۔ جو چیز ان دنوں 4 روپے میں ملتی ہے اس وقت 1 آنے میں ملتی تھی۔ لکڑیاں کم سے کم 4 آنے کی تھیں، لیکن لالچی حجام انہیں سستا خریدنا چاہتا تھا۔ لکڑہارے کو جاتے دیکھا تو حجام نے آواز دی، ٹھہرو تو، چلے کہاں؟ تم بھی تو بتاؤ، گدھے پر جتنی لکڑیاں ہیں ان کا کیا لوگے؟ لکڑہارا بولا، صاحب کہہ تو دیا 4 آنے۔ حجام نے کہا، نہ 2 آنے نہ 4 آنے، چلو 3 آنے میں سودا ہوا، لکڑیاں یہاں ڈال دو۔ لکڑہارے نے سوچا، کہاں مارا پھروں گا، 1 آنا کم ہی صحیح۔ اسے لکڑیاں اتار کر نیچے رکھ دیں۔ لائیے صاحب پیسے۔ لکڑہارے نے ہاتھ پھیلایا۔ حجام نے کہا، مال تو پورا دیا نہیں اور پیسے مانگتے ہیں۔ لکڑہارا بولا، جناب گدھے پر جتنی لکڑیاں تھیں وہ میں نے آپ کو دے دی، اب کیا چاہیے؟ حجام نے ایک کاٹھی کی طرف اشارہ کیا، یہ بھی تو لکڑی کی ہے، یہ بھی دو۔ لکڑہارا حیرت سے اچھل پڑا، بولا، صاحب آپ نے بھی حد کر دی، سودا لکڑیوں کا ہوا ہے نہ کہ کاٹھی کا۔ حجام نے غصے سے کہا، گدھے پر جتنی لکڑیاں تھیں ان سب کا سودا ہوا تھا، کاٹھی بھی لکڑی کی ہے، تمہیں کاٹھی بھی دینا پڑے گی۔ لکڑہارا بولا، جناب مذاق چھوڑیے، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ جب تک تم کاٹھی نہ دو گے 1 پائی بھی نہ ملے گی۔ صاحب اس سودے سے تو میں تنگ آیا، مجھے میری لکڑیاں دے دو، میں کہیں اور بیچ لوں گا۔ حجام نے کہا، سودا ہو چکا، اب تم زبان سے نہیں پھر سکتے، کاٹھی ادھر رکھو، 3 آنے پکڑو، چلتے بنو، گڑبڑ کرو گے تو مار کھاؤ گے۔ لکڑہارا بہت چیخا چلایا، مگر حجام نے ایک نہ سنی۔ اس نے نوکروں کو آواز دی، انہوں نے گدھے پر سے کاٹھی اتار لی اور لکڑہارے کو مار پیٹ کر بھگا دیا۔ لکڑہارا روتا پیٹتا عدالت میں گیا، قاضی سے فریاد کی۔ قاضی اسی حجام سے حجامت بنواتا تھا، اس نے لکڑہارے کو جھڑک کر نکال دیا۔ لکڑہارا غریب وزیر کے پاس گیا، وزیر بھی اسی حجام سے حجامت بنواتا تھا۔ وزیر نے بھی لکڑہارے کی فریاد نہ سنی۔ لوگوں نے کہا، بادشاہ کے پاس جاؤ، وہ ہر جمعے کو دربار لگاتا ہے، وہ تمہارے ساتھ ضرور انصاف کرے گا۔ جمعے کا دن آیا، لکڑہارے نے نماز پڑھی اور سیدھا دربار میں پہنچا۔ وہاں بہت سے فریادی تھے۔ بادشاہ باری باری سب کی فریاد سنتا اور اپنا فیصلہ سناتا۔ لکڑہارے کی باری آئی تو اس نے ہاتھ باندھ کر کہا، حضور مجھ پر ایسی آفت پڑی کہ خدا دشمن پر بھی نہ ڈالے، مجھے ایک دھوکے باز نے لوٹ لیا، میں نے عدالت سے فریاد کی، اس نے انصاف نہیں کیا،
وزیر صاحب سے شکایت کی، انہوں نے بھی دھتکار دیا۔ بادشاہ نے کہا ہمیں بتاؤ کون ہے وہ ظالم جس نے تمہیں لوٹا؟ لکڑہارا بولا حضور وہ بغداد کا مشہور حجام محمود ہے۔ بادشاہ نے کہا محمود نے تمہیں دھوکہ دیا؟ لکڑہارا بولا حضور میں لکڑیاں بیچ رہا تھا، محمود نے مجھے بلایا اور کہا گدھے پر جتنی لکڑیاں ہیں ان کا کیا لوگے؟ میں نے کہا 4 آنے، محمود نے 2 آنے کہے، آخر 3 آنے میں سودا ہو گیا۔ بہت خوب، پھر کیا ہوا؟ پھر حضور خدا آپ کا بھلا کرے، میں نے ساری لکڑیاں محمود کی دکان کے آگے ڈال دیں، پیسے مانگے تو وہ مکر گیا۔ کیوں مکرا؟ کہنے لگا سودا تمام لکڑیوں کا ہوا تھا، کاٹھی بھی لکڑی کی ہے، یہ بھی دو، آپ ہی بتائیے حضور بھلا کہیں کاٹھی بھی لکڑیوں میں گنی جاتی ہے؟ سودا کرنے سے پہلے تمہیں خوب سمجھ لینا چاہیے تھا، حجام اپنی چالاکی سے تمہیں مات دے گیا، اب تم چالاکی ہی سے اس کو ہرا سکتے ہو۔ حضور میں ٹھہرا ان پڑھ گنوار، مجھے تو کچھ بھی نہیں آتا، آپ ہی کوئی ترکیب بتائیے۔ ٹھیک ہے، جیسا میں کہوں ویسا کرو، ادھر آؤ۔ لکڑہارا بادشاہ کے قریب گیا، دونوں دیر تک کھسر پسر کرتے رہے۔ 1 ہفتے بعد لکڑہارا حجام کی دکان پر پہنچا، بڑے ادب سے سلام کیا اور چپ چاپ کھڑا ہو گیا۔ حجام نے کہا کاٹھی لینے آئے ہو تو منہ دھو رکھو، وہ تمہیں نہیں ملے گی۔ لکڑہارا بولا صاحب پرانی باتوں کا کیا فائدہ، غلطی میری تھی، آپ حق پر تھے، میں نے جس سے بھی اس بات کا ذکر کیا اس نے مجھے ہی نکو بنایا۔ نکو تو بنانا ہی تھا، بات ہی تم نے ایسی کی تھی۔ اچھا خیر، اب یہ بتاؤ کیسے آنا ہوا؟ بات یہ ہے جناب، مجھے بادشاہ کے محل میں نوکری مل گئی ہے، محل کے داروغہ نے کہا ہے کسی اچھے حجام سے بنوا کے آؤ، پھر میں تمہیں نوکر رکھوں گا۔ میں نے آپ کی بہت تعریف سنی ہے، سنا ہے آپ گدھے کو انسان بنا دیتے ہیں۔ حجام خوش ہو گیا، بولا اس میں کیا شک ہے، سارا بغداد میرے گن گاتا ہے۔ لکڑہارے نے گڑ گڑا کر کہا مجھے معلوم ہے آپ بڑے لوگوں کی حجامت بناتے ہیں، میں اپنا سر آگے کروں گا تو بے ادبی ہوگی۔ حجام نے کہا تم چاہتے ہو کہ میں تمہاری حجامت بناؤں؟ لکڑہارے نے ہاتھ جوڑ کر کہا جی ہاں جناب، میرے ساتھ میرا ایک ساتھی بھی ہے، وہ بھی محل میں میرے ساتھ کام کرے گا، آپ ہم دونوں کے کتنے پیسے لیں گے؟ حجام نے کہا میں ایسے ویسوں کی حجامت نہیں بنایا کرتا، خیر تم پر ترس کھا کے مان لیتا ہوں، تم دونوں کے 4 آنے ہوں گے۔ مجھے منظور ہے صاحب، پہلے میری حجامت بنائیے، یہ لیجیے 4 آنے۔ حجام نے جھٹ پٹ لکڑہارے کی حجامت بنا دی، پھر پوچھا تمہارا ساتھی کہاں ہے، اسے بلاؤ۔ لکڑہارا باہر گیا اور اپنے گدھے کو لے آیا۔ اس نے حجام سے کہا یہ ہے میرا ساتھی، اس کی کھال بہت نرم ہے، اس طرح ذرا آہستہ آہستہ چلانا۔ حجام نے سمجھا تھا لکڑہارے کا ساتھی کوئی انسان ہوگا، گدھا دیکھا تو سٹی گم ہو گئی، بولا ارے بیوقوف، کبھی کسی گدھے کی بھی حجامت بنائی ہے، مذاق کرتا ہے، چلے جاؤ یہاں سے۔ لکڑہارا بولا حضور آپ کے ساتھ طے ہوا تھا آپ ہم دونوں کی حجامت بنائیں گے، اب زبان سے نہ پھریے، گدھے کی حجامت بنائیے۔ ٹھہر جا، ابھی کرتا ہوں حجامت۔ یہ کہہ کر حجام نے ڈنڈا اٹھایا اور لکڑہارے کو مار پیٹ کر نکال دیا۔ اس دن جمعہ تھا، بادشاہ دربار میں بیٹھا تھا۔ لکڑہارے نے جا کر فریاد کی۔ بادشاہ نے وزیر سے کہا سپاہیوں کو حکم دو کہ وہ حجام کو فوراً ہمارے سامنے پیش کریں۔ حکم کی دیر تھی، وزیر نے حجام کو دربار میں لا کھڑا کیا۔ بادشاہ نے کہا تم نے اس لکڑہارے سے وعدہ کیا تھا کہ تم اس کی اور اس کے ساتھی کی حجامت بناؤ گے؟ جی ہاں جہاں پناہ، حجام نے سر جھکا کر کہا تم اپنے وعدے سے پھر کیوں گئے؟ حجام بولا جہاں پناہ، میں نے لکڑہارے کی حجامت بنا دی ہے۔ لیکن تم نے اس کے ساتھی کی حجامت نہیں بنائی، سمجھوتا تو ہوا تھا کہ دونوں کی حجامت بناؤ گے۔ بادشاہ نے کہا پر علی جا، میں سمجھتا تھا لکڑہارے کا ساتھی کوئی انسان ہوگا، وہ تو گدھا نکلا، بھلا گدھا بھی کبھی انسان کا ساتھی ہوا ہے؟ بادشاہ نے کہا گدھے کی کاٹھی لکڑیوں میں شامل ہو سکتی ہے تو گدھا بھی انسان کا ساتھی ہو سکتا ہے۔ ہمارا حکم ہے تم کل صبح بڑے چوک میں گدھے کی حجامت بناؤ گے، سر سے لے کر پیر تک، یہی تمہاری سزا ہے۔ یہ خبر سارے شہر میں پھیل گئی،
جو سنتا خوب ہنستا۔ دوسرے دن چوک میں لوگوں کی ایسی بھیڑ لگی کہ تل دھڑنے کو جگہ نہ رہی۔ سپاہی حجام کو پکڑ کر لائے۔ لکڑہارا اپنا گدھا لایا۔ حجام نے ایک بالٹی میں صابن گھولا اور گدھے کے جسم پر ملا۔ پھر حجام نے حجامت شروع کی۔ ابھی سر کے بال ہی مونڈے تھے کہ اس طرح کی دھار مڑ گئی۔ حجام نے دوسرا اسرا نکالا۔ گردن تک پہنچتے پہنچتے وہ بھی کند ہو گیا۔ اس نے تیسرا اسرا نکالا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پورے 10 استرے بیکار ہوئے۔ تب کہیں گدھے کی حجامت بنی۔ لوگ مارے ہنسی کے دورے ہوئے جا رہے تھے اور حجام شرم سے پانی پانی ہوا جا رہا تھا۔ اس دن کے بعد کسی نے محمود حجام کو نہیں دیکھا۔ وہ شہر چھوڑ کر کہیں دور چلا گیا تھا، اور چونکہ گدھے کی بن گئی حجامت اور محمود حجام چلا گیا شہر چھوڑ کر، تو ہماری کہانی ہو گئی ختم۔ کیسی لگی بتائیے گا اس نمبر پر 0309744445 یوٹیوب پر کہانی زبانی آفیشیل کو سبسکرائب کر لیا ہے نا؟ اچھے بچے ہیں آپ۔ اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے اور مسلمانوں کے لیے ہمیشہ دعا کیا کیجیے۔ اللہ حافظ۔